بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے پسٹ مسلم نرس کے بارے میں پڑھا تھا، رفیدہ کے بارے میں۔ after the Muslim state was established in Medina, she would treat the ill in her tent, sit up outside the mosque. جب ہمارے پاس مدینہ میں مسلمانوں کا ریاست قائم ہوا تو رفیدہ نے ہمارے پاس مسجد کے باہر ایک خیمہ بنایا اور وہاں مسلمانوں کا علاج کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ ڈیورنگ ٹائم آف وار شی وڈ لیڈ اے گروپ آف volunteer ٹو دا بیٹل فیلڈ اینڈ وڈ ٹریٹ کیجوالٹیز ان انجرڈ سولجر۔ جب ہمارے پاس جنگ ہوا کرتی تھی تو یہ ہمارے پاس ویلنگلی جو لوگ میدان جنگ میں جاتے تھے، ٹھیک ہے، بیٹل فیلڈ میں جاتے تھے، تو یہ ان کو لیڈ کرتی تھی اور وہاں ہمارے پاس جو انجرڈ سولجر تھی یا ہمارے پاس جو زخمی فوجی تھی ان کا کیئر کرتی تھی، ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ رفیدہ از ڈسکرائب از اے وومن possessing the qualities of an ideal nurse۔ اور ہمارے پاس رفیدہ کو کچھ اس طرح ڈسکرائب کیا کہ یہ وہ عورت ہے جو ہمارے پاس اس میں ایک آئیڈیل نرس کی خصوصیات ہے، جو ہمارے پاس ایک کمپیشنیٹ، ہمدل، امپیتھیٹک، ہمارے پاس جو ہمدرد، ٹھیک ہے، از اے گڈ لیڈر بھی تھی، گڈ ٹیچر بھی تھی، اور ان کے پاس جو نالج تھا وہ دوسروں کو ٹرانسفر کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس رفیدہ ایکٹیویٹیز از سم ون گریٹلی انوالو ان دا کمیونٹی ان ہیلپنگ دوز ایٹ اے مور ڈس ایڈوانٹیج پورشن آف سوسائٹی سمبلائز دا ایتھز آف کیئر آئیڈینٹیفائڈ ابو۔ رفیدہ کی جو بھی ایکٹیویٹیز تھی، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس جو ڈس ایڈوانٹیج پورشن آف سوسائٹی، ہمارے پاس جو غریب طبقے کے لوگ تھے ان کو بھی کیئر پرووائڈ کرتی تھی، اور اس نے اخلاقیات کے ایک نمونہ پیش کیا، ٹھیک ہے۔ انس ابن مالک سیڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو گو آؤٹ ٹو دا بیٹل ٹیکنگ ام سلیم اینڈ سم ادر وومن آف دا انصار ود ہم۔ انس ابن مالک نے فرمایا کہ جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جاتے تھے تو وہ سلیم اینڈ ادر وومن کو ہمارے پاس لیا کرتے تھے۔ when he fight in the battle they would give water to the soldier and treat in، اور یہ ان کو لے جاتے تھے اور وہاں جو ہمارے پاس جنگ کے میدان میں جو لوگ زخمی ہوا کرتے تھے یا جو فوجی زخمی ہوا کرتے تھے تو ان کو وہ پانی دیتے تھے اور ان کا علاج کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو آتے ہیں فلورنس نائٹنگل، تو یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے بہت ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں۔ تو فلورنس نائٹنگل ہمارے پاس جو تھی یہ اس کو لیڈی آف دی لمب بھی کہا جاتا۔ فلورنس نائٹنگل نے انوائرمنٹل تھیوری بھی پیش کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو فلورنس نائٹنگل برن ان 1820 اینڈ ڈائڈ ان 1910۔ فلورنس نائٹنگل ہمارے پاس جو تھی وہ 1820 میں پیدا ہوئی اور 1910 میں وہ ہمارے پاس جو تھی ان کا وفات پا چکی، ٹھیک ہے۔ برن ان اٹلی ٹو ویلتھی انگلش پیرنٹس، یہ ہمارے پاس اٹلی میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی، فرسٹریٹڈ بائی لیک آف آپشن فار وومن آف ہر سوشل بیک گراؤنڈ، اور وہ ہمارے پاس جو اس وقت میں ہمارے پاس عورتوں کو کچھ آپشن نہیں تھے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، کچھ پلیٹ فارم نہیں تھے، تو وہ بہت فرسٹریٹڈ تھی۔ چیلنج پیرنٹ ان سوسائٹی اینڈ ٹریول ٹو جرمنی تھرو آؤٹ یورپ ٹو ٹرین ایز اے نرس، وہ ہمارے پاس اپنے پیرنٹس اور اپنے سوسائٹی کو چیلنج کرتے ہوئے جرمنی گئی اور وہاں یورپ میں نرسنگ کا ٹریننگ حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ ہر بگ اپرچونٹی کیم وین دا کریمین وار بروک آؤٹ ان 18، تو کریمین وار میں فلورنس نائٹنگل کو ایک بہت بڑا اپرچونٹی ملا۔ کریمین وار ہمارے پاس رشیا، فرانس اور برٹش کے درمیان میں جو جنگ ہوئی تھی تو ان میں فلورنس نائٹنگل کو ایک بہت بڑا اپرچونٹی ملا، ٹھیک ہے۔ فلورنس نائٹنگل سیکرٹری آف وار آسک ہر ٹو گو، اچھا تو فلورنس نائٹنگل کو ہمارے پاس لیڈی آف دی لمپ بھی میں نے کہا، اور یہ ہمارے پاس پسٹ ٹیورسٹ اور پسٹ سائنٹسٹ بھی مانا جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو آتا ہے سیکرٹری آف دا وار آسک ہر ٹو گو ٹیک چارج آف ہاسپٹل ایٹ اسکوٹری ان ترکی، تو جو ہمارے پاس انچارج تھا، ہمارے پاس جو جنگ کا انچارج تھا، تو انہوں نے فلورنس نائٹنگل کو کہا کہ وہ جائے اور ترکی کے اسکوٹری میں جو ہاسپٹل تھا ان کا چارج سنبھالیے، ٹھیک ہے۔ نائٹنگل شوڈ اپ ود 38 ٹرین نرسز اینڈ فیسڈ اے ڈیتھ ریٹ آف 40%، ٹھیک ہے۔ نائٹنگل نے ہمارے پاس 38 نرسز کو ٹرین کیا اور ڈیتھ ریٹ جو تھے وہ 40% کو لے آئی، ٹھیک ہے۔ نائٹنگل فاؤنڈ دیٹ کنڈیشن ان دا ملٹری ہاسپٹل ور ٹیریبل،
جب نائٹنگل وہاں گئی تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے پاس جو ہاسپٹل کا جو ملٹری ہاسپٹل کا جو حالت تھی وہ بہت بری تھی، ٹھیک ہے. دا ایبسینس آف سیور اینڈ لانڈری فیسلٹیز، ہمارے پاس جو واٹر کا جو فیسلٹی تھا یا ہمارے پاس جو کپڑے دھونے کا جو فیسلٹیز تھی وہ بہت ایبسینس تھے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس بالکل نہیں تھی. دا لیک آف سپلائز، ہمارے پاس دا پور فوڈ اینڈ ڈس آرگنائز میڈیکل سروس کنٹریبیوٹ ٹو ڈیتھ ریٹ آف مور دین 50% امنگ دا واؤنڈیڈ، ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس زخمی تھے تو یہ ان فیسلٹیز کے نہ ہونے سے ان کا ڈیتھ ریٹ ہمارے پاس 50% تک ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، جو زخمی لوگ تھے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس فلورنس نائٹنگل، شی اسٹیبلش کلینلینس ان سینیٹیشن رول. نائٹنگل نے ہمارے پاس صفائی کے کچھ پالیسیز اور کچھ رول بنائے، ٹھیک ہے. پیشنٹ ریسیو اسپیشل ڈائٹ ان پلینٹی آف فوڈ، اور ہمارے پاس جو بیمار تھے انہوں نے ایک اسپیشل ڈائٹ اور ان کو ایک اسپیشل ڈائٹ اور ہمارے پاس اسپیشل فوڈ جو تھی وہ ریسیو کرتے تھے، ٹھیک ہے. امپروو واٹر سپلائی، واٹر کا جو سپلائی تھا وہ بھی امپروو کیا. پیشنٹ ریسیو پراپر نرسنگ کیئر، اور ہمارے پاس جو واؤنڈڈ پیشنٹ تھے یا جو زخمی پیشنٹ تھے وہ پراپر نرسنگ کیئر بھی ریسیو کیا انہوں نے. نائٹنگل اسٹیبلش ا ریپوٹیشن وچ الاؤ ہر ٹو امپروو نرسنگ اسٹینڈرڈ ایٹ ہوم. ہمارے پاس نائٹنگل نے ایک ایسا ریپوٹیشن وہاں قائم کیا کہ وہ پھر گھروں میں جاتے تھے اور وہاں لوگوں کا ٹریٹمنٹ اور علاج کرتی تھی، ٹھیک ہے. نائٹنگل اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا رول آف نرس ان دیئر نیڈ فار لائف لانگ ایجوکیشن آر اسٹل کوائٹڈ وائڈلی ٹوڈے. نائٹنگل کا جو ہمارے پاس رول آف نرسز کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا تو وہ اب بھی ہمارے پاس کیا ہے، وہ کوٹڈ ہے اور وہ اب بھی ہمارے پاس جو مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس نائٹنگل اسٹیبلش نرسنگ اسکول ایٹ تھامس ہاسپٹل لندن. ہمارے پاس یہ بھی ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے کہ نائٹنگل نے ہمارے پاس ایک اسکول نرسنگ اسکول قائم کیا لندن میں، ٹھیک ہے، اور تھامس ہاسپٹل کے ساتھ، ٹھیک ہے. بائی 1887 ہیڈ ہر نرسز ورکنگ ان 6 کنٹریز ان یو ایس. اور جب ہمارے پاس 1887 میں ان اسکولوں سے جو نرسز گریجویٹ ہوئے، جو نرسز نے ایجوکیشن حاصل کیا تو وہ 6 کنٹریز میں اپنا جو ہمارے پاس خدمات ہے وہ سر انجام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. شی واز اے نرس، فلاسفر، اسٹیٹسٹیشین، ہسٹورین اینڈ پولیٹیشین. اور ہمارے پاس نائٹنگل جو تھی وہ از اے نرس، فلاسفر بھی تھی، اسٹیٹسٹیشین بھی تھی، ہسٹورین بھی تھی اور پولیٹیشین بھی تھی، ٹھیک ہے. اینڈ ٹوڈے شی از کنسیڈرڈ فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ، ٹھیک ہے. اور آج ہم نائٹنگل کو فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے نرسنگ کا ڈیفینیشن جو اسکالر نے کیا تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو فلورنس نائٹنگل تھی تو انہوں نے 100 ایئر ایگو نرسنگ کو کچھ اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ دا ایکٹ آف یوٹیلائزنگ دا انوائرمنٹ آف دا پیشنٹ ٹو اسسٹ ہم ان ہز ریکوری. ہمارے پاس پیشنٹ کے انوائرمنٹ کو یوٹیلائز کر کے ان کے ریکوری میں ان کا ہیلپ کرنا، یہ ہمارے پاس کیا ہے، نرسنگ ہے. تو یہ نائٹنگل کا ڈیفینیشن تھا. نیکسٹ ہمارے پاس ورجینا ہینڈرسن کا جو ڈیفینیشن ہے وہ دا یونیک فنکشن آف دا نرس از ٹو اسسٹ دا انڈیویجول سک اور ویل ان دا پرفارمنس آف دوز ایکٹیویٹیز کنٹریبیوٹنگ ٹو ہیلتھ اور اٹس ریکوری اور ٹو دا پیسفل ڈیتھ. ورجینا ہینڈرسن نے نرسنگ کو کچھ اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک انڈیویجول یا ایک سکھ یا ہمارے پاس ایک بیمار آدمی کو ان کا کیئر کرنا یا ان کے کا ہیلپ کرنا کہ وہ کیا کرے، وہ ریکور ہو جائے یا وہ جو ہمارے پاس ان کا جو ایکٹیویٹیز ہے ان میں کنٹریبیوشن کرے، ٹھیک ہے، یا وہ ریکور ہو جائے یا ان کا پیسفل ہمارے پاس ڈیتھ ہو جائے. دیٹ ہی ول پرفارم انڈیپینڈنٹلی ایف ہی ہیڈ دا نیسیسری اسٹرینتھ. اور وہ جو ہمارے پاس ان کا ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز ہے تو وہ انڈیپینڈنٹلی کرے، ٹھیک ہے. ول اور دا نالج ان ٹو ڈو دس ان سچ اے وے از ٹو ہیلپ ہم گین انڈیپینڈنس ایز ریپیڈلی ایز پاسبل. اور ان کا ایم یہ تھا کہ جو ہمارے پاس جو انڈیویجول ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز جو ہے وہ برقرار کرے اور وہ سر انجام دے، ٹھیک ہے. دا اے این اے ڈیفینیشن ہمارے پاس 1980 میں دا امریکن نرسنگ ایسوسیشن نے نرسنگ کچھ اس طرح ڈیفائن کیا کہ نرسنگ از دا ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ آف ہیومن رسپانس ٹو ایکچوئل اور پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم. نرسنگ ہمارے پاس ڈائگنوز اینڈ ٹریٹمنٹ آف ہیومن رسپانس ہے. ایکچوئل ہمارے پاس جو کرنٹ اس کو جو پرابلم ہے
ایکچوئل پرابلم یا ہمارے پاس جو پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم ہمارے پاس فیوچر میں جو ہونے والا ہیلتھ پرابلم اس کو ہوتا ہے تو اس کو ہم پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ نرسنگ ڈیفینیشن بائی WHO. نرسنگ انکمپاسز آٹونامس ان کولیبوریٹیو کیئر آف انڈیویجول آف آل ایجز. نرسز میں ہمارے پاس کولیبوریٹیو ان انڈیویجول کیئر ہمارے پاس آل ایجز جو انڈیویجول ہے ان کو دیا جاتا ہے، فیملیز کو یا گروپ یا کمیونٹیز کو. سک آر ویل اینڈ آل سٹنگ. اگر ایک انڈیویجول یا ایک فیملی ہر سیٹنگ میں ہے تو وہ ان کو ہمارے پاس جو کولیبوریٹیو کیئر ہے وہ پرووائڈ کی جائے. ٹھیک ہے. اٹ انکلوڈ اس میں ہمارے پاس پروموشن آف ہیلتھ بھی آتا ہے. اگر ایک آدمی ہمارے پاس ہیلتھی ہے تو ان کا ہیلتھ اور بھی پروموٹ ہو جائے، یا ایک آدمی ہمارے پاس جو ہے وہ ہیلتھی ہے تو ان کو ایلنس نہ ہو جائے، ان کو پریونٹ کرے. ٹھیک ہے. اینڈ کیئر آف ایل ڈسیبل اینڈ ڈائنگ پیپل. یا ہمارے پاس جو بیمار لوگ ہیں ان کا کیئر کرے، یا جو ڈسیبل معذور ہے، یا جو ہمارے پاس جو لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو ان کا کیئر کرے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس نرسنگ کا ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو WHO ہے. نیکسٹ ہمارے پاس مغل پیریڈ ان نرسنگ ہم ڈیفائن کریں گے. تو مغل پیریڈ میں یہ ہمارے پاس ایک MCQ پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے کہ ماہم انگا جو ہمارے پاس تھی وہ ایک گریٹ لیڈی تھی جو ہمارے پاس از اے وٹ نرسز کام کرتی تھی کنگ اکبر ان مغل امپائر حکومت میں. ٹھیک ہے. کنگ اکبر کے زمانے میں یہ ماہم انگا جو ہمارے پاس تھی یہ وٹ نرسز کا کام کرتی تھی. تو وٹ نرسز کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسی عورت تھی جو دوسروں کے ہمارے پاس بچوں کو بریسٹ فیڈ بھی کرتی تھی اور ان کا کیئر بھی پرووائڈ کرتی تھی. ٹھیک ہے. اینڈ وٹ نرس چلڈرن میں بی نون ایز ملک سبلنگ. اور اس کے بچوں کو بھی ہمارے پاس کیا کہتے تھے؟ ملک سبلنگ بھی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. شی نرس ڈیورنگ وار ان انڈیا ان افغانستان. اور انہوں نے اپنے خدمات جو ہمارے پاس انڈیا اور افغانستان کے درمیان جو وار ہوا تھا ان میں سر انجام دیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ٹائپ آف نرسنگ ایجوکیشن پروگرام ہے. تو یہ ہمارے پاس نرسنگ کون سے ہمارے پاس نرسنگ پروگرام جو ہے ایجوکیشن پروگرام، اس میں ہمارے پاس پہلا جو آتا ہے وہ نرسنگ ڈپلوما ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ایسوسیٹ آف سائنس ان نرسنگ ہے جو آج کل ہمارے پاس CNA وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. سرٹیفائڈ نرسنگ اسسٹنٹ. بیچلر آف نرسنگ ہمارے پاس جو BSN ہے. پوسٹ RN BSN ہمارے پاس جب ہمارے پاس ڈپلوما ہوتا تھا تو ان کے بعد ہمارے پاس 2 ایئر ایجوکیشن اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پوسٹ RN BSN. ٹھیک ہے. ماسٹر آف سائنس ہمارے پاس جو ہے نرسنگ یہ MSN ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹریٹ نرسنگ ڈگری ہمارے پاس جو PhD ہے MPH یا MSPH ماسٹر آف سائنس ان پبلک ہیلتھ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس نرسنگ ایجوکیشن پروگرام ہے. History of nursing education in Pakistan. Initially, the healthcare services in Pakistan were ill developed and the rate of employment in healthcare job in Pakistan was very low. جب ہمارے پاس 1947 میں پاکستان بنا تو ہمارے پاس ہیلتھ کیئر کا جو سسٹم تھا وہ بالکل ویک تھا اور ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز بالکل لو تھی. ٹھیک ہے. سنس 1951 پاکستانی گورنمنٹ ہیو کنسنٹریٹڈ آن دا ڈیولپمنٹ اینڈ امپرومنٹ آف ہیلتھ کیئر سروسز اینڈ ون آف دا میجر اسٹیپ ان انکریزنگ دا ریٹ آف فنڈنگ ٹو PNC کلینکس. پھر 1951 میں ہمارے پاس گورنمنٹ نے اس کو توجہ دی اور ان کو ہیلتھ کیئر سسٹم کو امپروو کیا، ان میں امپرومنٹ آ گئی اور ان کو ڈیولپ کیا اور PNC کو فنڈ بھی دی گئے کہ وہ جو ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹیپ لے اور نرسنگ کو امپروو کرے. ٹھیک ہے. دا نرسنگ کونسل ہیز آلسو پلے اے کی رول ٹو پرووائڈ ورلڈ کلاس ہیلتھ کیئر ان نرسنگ سروسز ٹو دا پیشنٹ. نرسنگ کونسل جو ہے اس نے بھی ایک اہم کی رول ادا کیا کہ وہ ہمارے پاس جو ہے ورلڈ کلاس ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرے اور نرسنگ سروسز پیشنٹ کو ہمارے پاس پرووائڈ کرے. پاکستان ہیڈ اے نرس ٹو پاپولیشن ریشو ہمارے پاس جو ہے 1:32,000 ان 1960 اینڈ امپروونگ ٹو 1 ہمارے پاس 1:5,199 بائی 1997. یہ امپرومنٹ اس میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو آتا ہے اکارڈنگ ٹو فگر سائٹڈ بائی دا جرنل آف پائنیئرنگ میڈیکل سائنس ان 2013 the existing nurse patient ratio in Pakistan is approximately 1:50. ٹھیک ہے. یہ ایک ریسرچ ہوا تھا، اس ریسرچ کے مطابق ہمارے پاس پاکستان میں نرس پیشنٹ کا جو ریشو تھا وہ 1:50 تھے. ٹھیک ہے. اور پاکستان نرسنگ کونسل نے جو پرسکرائب کیا ہے وہ 1:10 ہے. اور ہمارے پاس جو یہ جنرل ایریا میں ہے اور اسپیشلائز ایریا میں
2:1 ہے، ٹھیک ہے. کرنٹلی پاکستان ہیز 162 رجسٹرڈ نرسنگ کالجز. یہ بھی MCQs پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. The PNC is an autonomous regulatory body constituted under the Pakistan Nursing Council Act 1952. 1973. PNC ہمارے پاس ایک آٹونامس باڈی ہے، وہ اس کا ہمارے پاس ایک آٹونامس ریگولیٹری باڈی ہے جو ہمارے پاس پاکستان نرسنگ کونسل ایکٹ 1952 یا 1973 کے تحت ہمارے پاس بنی گئی ہے. ان امپاور ٹو رجسٹر نرسز، مڈ وائف، لیڈی ہیلتھ وزٹر اینڈ نرسنگ ایگزیلریز ٹو پریکٹس ان پاکستان. اور یہ ان کے پاس ہمارے پاس یہ پاور ہے کہ یہ ہمارے پاس نرسز کو لائسنس جاری کرے، مڈ وائفز یا لیڈی ہیلتھ وزٹر کو ہے یہ ہمارے پاس لائسنس جاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. PNC ہمارے پاس یہ MCQ پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے، 1948 میں اسٹیبلش ہوا. The PNC has involvement in improving the standardized public education and clinical nursing standard. PNC ہمارے پاس ان کا جو ایم ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈائز پبلک ایجوکیشن کو امپروو کرے اور کلینکل نرسنگ جو اسٹینڈرڈ ہے ان کو ان میں امپرومنٹ لے کے آئے، ٹھیک ہے. دے آلسو اوور سی دا ایتھیکل اسٹینڈرڈ ان جنرل ویلفیئر آف نرسز. اور جو ایتھیکل جو کوڈ ہے یا ہمارے پاس جو جنرل ویلفیئر آف نرسز ہے وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم کنٹینیو کریں گے. آج کا لیکچر ہمارے پاس جو تھا وہ ٹھیک ہے. نیکسٹ